بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کتاب کا پہلا باب ہے مبادیات، سبق نمبر 6 ہے کلام کی تعریف اور اس کی صورتیں۔ دیکھیں اس سے پہلے ہم کلمہ کی تعریف پڑھ چکے ہیں، کلمہ کی صورتیں پڑھ چکے ہیں، کلمہ کی اقسام ہم پڑھ چکے ہیں، فوائد و قیود ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے کلمہ کے بعد آگے کلام کو شروع کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد ولا یتأتی ذلک الا فی اسمین او اسم و فعل۔ یہ عبارت ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ کلام وہ ہے جو اپنے ضمن میں دو کلمے کو لیے ہوئے ہو جن کا اسنادی تعلق ہو، اور نہیں آتا یہ مگر دو اسموں میں اور ایک اسم اور ایک فعل میں۔ عبارت ہم نے پڑھ لی ہے، ترجمہ ہم نے کر لیا ہے۔ تشریح کرنے سے پہلے ہم چلتے ہیں کلام کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کی طرف، اور پھر تعریف میں فوائد و قیود اور کلام کی عقلی صورتیں جو ہم اس کے اندر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم تعریف شروع کرتے ہیں۔ کلام کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں کلام کا ایک لغوی معنی ہے ما یتکلم بہ قلیلا کان او کثیرا، یعنی کلام وہ لفظ ہے جس پر تکلم اور تلفظ کیا جائے، چاہے کم ہو چاہے وہ زیادہ ہو۔ اور نحات کی اصطلاح کے اندر کلام کی تعریف یہ ہے الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، یعنی کلام وہ لفظ ہے جو کم از کم دو حقیقی یا حکمی کلموں سے مل کر بنے اور ان دو کلموں کے درمیان اسنادی نسبت ہو، یعنی ایک مسند ہو اور دوسرا مسند الیہ ہو، جیسے قرأ بکر، زید، حامد، خارج وغیرہ۔ اب چلتے ہیں اس کی تعریف میں فوائد و قیود کی طرف۔ سب سے پہلے دیکھیں الکلام، یہ معرف ہے۔ معرف کا مطلب جس کی تعریف کی جائے، تو یہ معرف ہے۔ اور ما تضمن کلمتین بالاسناد، یہ معرف ہے۔ معرف کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنے والی۔ آپ اس کو معرف بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو تعریف بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو پیچھے الکلام لفظ تھا اسی کی یہاں سے تعریف کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو تعریف کے اندر سب سے پہلے لفظ ہے ما، یہ کلمہ جنس ہے، اس میں سارے کے سارے داخل ہو جائیں گے، محملات بھی آ جائیں گے، مفردات بھی آ جائیں گے، مرکبات کلامیہ، غیر کلامیہ، مرکب تام، مرکب ناقص، سب کے سب شامل آ جائیں گے۔ لیکن جب ہم نے کہا تضمن کلمتین، یعنی کلام وہ لفظ ہے جو ضمن میں لیے ہوئے ہو دو کلموں کو، تو جب ہم نے یہ کہا نا ضمن میں لیے ہوئے دو کلموں کو، اس سے محملات خارج ہو جائیں گے اور اس سے مفرد الفاظ بھی خارج ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہم نے آگے کہا بالاسناد، وہ دو کلمے ایسے ہوں جن کا آپس کے اندر اسنادی تعلق ہو، یہ جو بالاسناد کہنے سے مرکبات ناقصہ یہ خارج ہو جائیں گے، مرکبات غیر کلامی یعنی مرکب ناقص وغیرہ یہ خارج ہو جائیں گے۔ کیوں، کیا مطلب ہے؟ اسناد کس کو کہتے ہیں؟ اسناد اس کو کہتے ہیں، جیسا کہ ہدایت النام میں اس کی تعریف گزری ہے، الاسناد نسبت احدی الکلمتین الی اخری بحیث تفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ ویصح السکوت علیہا، یعنی دو کلموں میں سے ایک کلمے کی دوسرے کی طرف اس طرح نسبت کرنا جو مخاطب کو پورا فائدہ دے اور اس کے اوپر متکلم کا سکوت کرنا یہ درست ہو۔ تو یہ تو ہو گیا یہاں تک ہم نے فوائد و قیود۔ اب اس کے بعد آگے ولا یتأتی ذالک، یہ ایک عقلی توجیہ ہے، اس کے بارے میں مزید وضاحت ہے، یہ ہم بعد میں کریں گے، لیکن پہلے آپ عبارت کو دیکھ لیں۔ ترجمہ ہو گیا تھا، تشریح تھوڑی سی رہتی ہے۔ تشریح میں یہ بتا رہے ہیں کہ کلام وہ ہے جو ضمن میں دو کلموں کو لیے ہوئے ہو اسناد کے ساتھ، یعنی اس کے ضمن میں کم از کم دو کلمے ہوں اور ان دونوں کلموں کا آپس میں اسنادی تعلق ہو۔ اب اسنادی تعلق کہتے کس کو ہیں؟ اسنادی تعلق کہتے ہیں مسند اور مسند الیہ کو۔ جو دو کلمے ہیں ان دو کلموں میں سے ایک مسند ہونا چاہیے، دوسرا مسند الیہ ہونا چاہیے، یا ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہیں ایک محکوم علیہ ہونا چاہیے، دوسرا محکوم بھی ہونا چاہیے، یعنی ایک وہ جس کے اوپر حکم لگ رہا ہے اور دوسرا کلمہ وہ جو حکم ہے یا جس کے ساتھ حکم کو لگایا جا رہا ہے، یا ہم یہ کہیں ایک وہ ہے جس کی طرف اسناد کی جا رہی ہے اور دوسرا وہ بات جس کی اسناد کی جا رہی ہے۔ تو دو کلمے ایسے ہونے چاہیے جن کا آپس کے اندر اسنادی تعلق ہونا چاہیے۔ آگے حضرت نے فرمایا ولا یتأتی ذلک الا فی اسمین و اسم و فعل، یہ والی بات یعنی دو کلمے جن کا آپس میں اسنادی تعلق ہو، وہ دو کلمے یا تو دونوں اسم ہوں گے یا ایک اسم اور ایک فعل ہوگا، اس کے علاوہ یہ والی بات کسی اور صورت کے اندر نہیں آ سکتی۔ تو یہ والی بات وضاحت سے سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ عقلی طور پر کلام کی کل 6 صورتیں بن سکتی ہیں۔ اب وہ 6 صورتیں کون سی بن سکتی ہیں؟ نمبر 1، جو دو کلمے ہیں دونوں اسم ہوں۔ نمبر 2، دونوں اسم کے بدلے میں دونوں فعل ہوں۔ نمبر 3، دونوں حرف ہوں، دونوں فعل۔ نمبر 3، دونوں حرف۔ یہ 3 صورتیں ہوگی۔ نمبر 4، ایک اسم
एक फेल। नंबर 5 एक इसम एक हरफ। नंबर 6 एक फेल एक हरफ। तो ये कुल 6 सूरतें बन सकती हैं, लेकिन इन 6 सूरतों के अंदर से जो कलाम है वो सिर्फ 2 सूरतों में होगा। वो 2 सूरतें कौन सी हैं? वो ये कहा इल्ला फी इसमिन, दोनों इसम हो, और इसमिन व फेलिन, या एक इसम और एक फेल हो। दोनों इसम और एक इसम और एक फेल हो। वजह क्या है इसकी? देखिए इसके पीछे वजह ये है कि जो इसम है वो मुस्नद भी होता है, मुस्नद इले भी होता है। अगर कलाम दोनों इसम होंगे तो एक बन जाएगा मुस्नद, एक बन जाएगा मुस्नद इले, और कलाम बन जाएगा। और जो फेल है वो सिर्फ मुस्नद होता है, मुस्नद इले नहीं होता। जब एक इसम और एक फेल होगा तो फेल बन जाएगा मुस्नद और इसम बन जाएगा मुस्नद इले। लेकिन इसके अलावा जो बाकी 4 सूरतें हैं इसमें या तो मुस्नद पाया जाएगा, मुस्नद इले नहीं पाया जाएगा, या मुस्नद इले पाया जाएगा, मुस्नद नहीं पाया जाएगा, या फिर दोनों ही नहीं पाए जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर दोनों फेल हों तो फिर फेल तो होता मुस्नद है, अब मुस्नद इले नहीं पाया जा रहा। जब मुस्नद इले नहीं पाया जा रहा तो फिर कलाम भी नहीं बन सकता। और अगर दोनों हरफ हों तो हरफ ना तो मुस्नद होता है, ना ही ये मुस्नद इले होता है। तो जब दोनों में से कोई भी नहीं है तो फिर भी कलाम नहीं होगा। ये इसी तरह एक इसम और एक हरफ हो तो इसम मुस्नद इले बन जाएगा, मुस्नद नहीं होगा, क्योंकि हरफ तो मुस्नद नहीं हो सकता। या एक फेल और एक हरफ है तो फेल बन जाएगा मुस्नद, और हरफ मुस्नद इले नहीं बन सकता। तो इसलिए खुलासा ये है कि 6 सूरतों में से सिर्फ 2 ही सूरतें ऐसी हैं जिन सूरतों के अंदर कलाम बन सकता है, कलाम पाया जा सकता है। इसी को हजरत ने इशारा करते हुए कहा वला यतअत्ता ज़ालिका, ये वाली बात नहीं आती। कौन सी बात? कलाम वाली बात, या ये कहें कि इस्नादी ताल्लुक वाली बात नहीं आती। इल्ला फी इसमैनी, मगर 2 इसमों में, ये पहली सूरत, या औ इसमिन व फेलिन, या एक इसम और एक फेल में, ये हो जाएगी चौथी सूरत। तो यहाँ तक कलाम से मुतल्लिक़ हमने तफसील पढ़ ली है, कलाम की लुग़वी इस्तिलाही तारीफ़ पढ़ ली है, और उसके बाद जो तारीफ़ में फ़वाइद व कुयूत है हमने वो पढ़ ली हैं। अक़ली तौर पर कलाम की 6 सूरतें, उन 6 सूरतों में से जो 2 सही सूरतें हैं वो हमने यहाँ पर आज के सबक में मुकम्मल कर ली हैं।